اور کھیر یا میٹھے چاول تقسیم کریں تو انشاءاللہ ان کی اولاد نیک، اطاعت گزار اور برائیوں سے بچی رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے یہ دن اللہ کی رحمت سمیٹنے کے سنہری موقع ہیں۔ محرم الاحرام خصوصاً 9 اور 10 محرم کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ان دنوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، عبادات، کیفیات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی نصیحتیں نہ صرف روحانی رہنمائی کا ذریعہ ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے اخلاقی اور عملی درس بھی فراہم کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 اور 10 محرم اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق۔ محرم الاحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں محرم بھی شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 10 محرم کا روزہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ بولے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ان دنوں میں محرم کا مہینہ جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں خاص سنجیدگی، توجہ عبادت کی طرف زیادہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں اہل بیت اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی قربانیوں کو